بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. فرسٹلی رمضان has started اور رمضان از اے منتھ آف قرآن، اور بہت عرصے سے یہ بات کہی بھی جا رہی تھی الحمدللہ کافی لوگوں کی طرف سے کہ سورہ کہف پہ ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انشاءاللہ لیکچرز ہونے چاہیے. تو چونکہ رمضان کا بلیسڈ مہینہ بھی ہے، سو آئی جسٹ ڈیسائیڈڈ کہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کہف کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلوائی اور ہمیں تلقین کی کہ سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں، اور ایک اور روایت میں آخری 10 روایات کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی ان کو میمورائز کرے گا وہ فتنہ دجال سے بچے گا، جو کہ دنیا میں سب سے بڑا آنے والا ایک فتنہ ہے. اور اس کے علاوہ سورہ کہف کی ویسے بھی بہت امپورٹنس ہے، اس کو ہر جمعے کے جمعے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور سورہ کہف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی تھیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک اینٹی ڈوٹ ہے. یہ اینٹی ڈوٹ ہے فتنے کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے، اور اس میں پراپر گائیڈ لائنز ہیں اس کی سٹوریز میں، اس کی تمام آیات میں. چونکہ اس میں 4 سٹوریز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی سٹوری اصحاب کہف کی ہے، دوسری سٹوری جو ہے وہ 2 ایسے لوگوں کی ہے جن کے گارڈنز تھے، ان میں سے ایک متکبر ہو گیا، پرائڈ میں مارا گیا، دوسرا جو ہے وہ ہمبل تھا. سو بیسکلی دا اسٹوری آف مین آف 2 گارڈنز. اور تیسری جو ہے وہ اٹ از دا اسٹوری آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام، دا گریٹ جرنی آف موسیٰ علیہ السلام ود خضر. اور جو 4 اسٹوری ہے ذوالقرنین کی ہے، اس میں یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ یہ اسٹوریز ہیں، اور ہر سٹوری میں ایک منفرد لیسن ہمیں ملتا ہے، اور ہر لیسن کا تعلق جو ہے وہ فتنے کے دور میں جو میں سمجھتا ہوں انٹلیکچوئل چیلنجز آئیں گے مسلمانوں کو، سائیکلوجیکل چیلنجز آئیں گے، ایون جو فزیکل چیلنجز آئیں گے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے لیے گائیڈ لائنز موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اس مہینے میں اس کی برکت سے، اور چونکہ ایک بڑا فیوریبل انوائرمنٹ ہوتا ہے رمضان میں سبحان اللہ، تو لوگوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں. تو واٹ بیٹر دین ٹو ڈسکس انشاءاللہ سورہ کہف، دا ون آف دا گریٹ سورہز آف دا گلوریس قرآن. اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اس بابرکت مہینے میں. سو انشاءاللہ جی لیٹ سٹارٹ. سب سے پہلے تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں قرآن مجید کے حوالے سے کہ دیکھیے قرآن مجید پہ پہلی تو بات میرا ایک لیکچر آلریڈی موجود ہے، تھنگز دیٹ میٹر، میری ایک سیریز ہے، اس کی پوری ایک ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئی ہے، ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن. اور پھر میں نے اسکالرس کے ساتھ بھی، ڈاکٹر انس نظر کے ساتھ بھی ایک ایپیسوڈ کی ہوئی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے، اور کیا گائیڈ لائن ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے. پھر ڈاکٹر حماد لکھوی ماشاءاللہ ریناؤنڈ اسکالر، ان کے ساتھ میری سورہ کہف کے اوپر ایک ایپیسوڈ، ایک پوڈ کاسٹ بھی موجود ہے، اور اس میں الحمدللہ انہوں نے کافی رہنمائی فرمائی ہے سب کی کہ قرآن مجید کو کس طرح سے اپروچ کرنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا کس طرح ہے، کہ عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں. تو وہ ضرور آپ یہ ایپیسوڈز بھی ضرور دیکھیے گا جو میں نے یہ 3 ایپیسوڈز بتائیں. بٹ جسٹ ایز اے ریویژن دیکھیے، سب سے پہلے قرآن مجید کی تھیم انسان ہے، اور قرآن مجید کا جو پرپس ہے وہ گائیڈنس ہے، اور قرآن مجید کو اسی نیت کے ساتھ اپروچ کرنا چاہیے کہ ہم اس سے الٹیمیٹ گائیڈنس چاہتے ہیں، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی کتاب ہے، یہی واحد کتاب ہے، کیونکہ اللہ کے ورڈز ہیں اگر تم گائیڈنس چاہتے ہو. اور اس کے بیسک میسیجز جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے وہ 4 ہیں. نمبر 1 ہو از اللہ، توحید، اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور وہ بڑا پاورفل تعارف ہے. نمبر 2 فکر آخرت، ڈے آف ججمنٹ. 1/3 حصہ تقریباً قرآن کا وہ ڈیڈیکیٹ ہوا ہے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، یعنی ہمیں تلقین دلائی گئی ہے کہ قیامت آئے گی، آخرت ہوگی، جزا اور سزا کا کنسیپٹ. تو اسپیشلی جو مکی سورز ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ تذکرہ جو ہے وہ قیامت کا اور ان مناظر کا دیا جائے گا جو قیامت کے مناظر ہیں 30ویں پارے میں پرٹیکولرلی. اور تیسرا جو اس کا بیسک میسیج ہے وہ ہے حقوق العباد، کہ جب انسانوں نے آپس میں ڈیلنگز کرنی ہے تو کس طرح سے ڈیلنگز کرنی ہے، اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے، اس حوالے سے
کئی سورز ہیں جن میں یہ رہنمائی ہے. فار ایگزامپل سورہ حجرات جو کہ پیورلی سوشل اور پبلک ڈیلنگز کے اوپر ہے, گھروں کے ماحول کے اوپر ہے, اور آپس میں جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں انسانوں کے اس کے اوپر ہے. اسی طرح سورہ لقمان میں بہت سی نصیحات وہ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو دیں وہ بہت ضروری ہیں فرام اے سوشل پرسپیکٹیو, اور ہمارے جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں اور جو پرسنالٹی گرومنگ ریلیٹڈ جو ہمارے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے لین دین کے حوالے سے دیکھیں ٹریڈ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے احکامات دیے. اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کے حوالے سے, طلاق کے حوالے سے, مہر کے حوالے سے احکامات ہیں, سورہ نساء میں ہیں, کچھ سورہ البقرہ میں ہیں. اسی طرح پردے کے حوالے سے اور آپس میں انٹریکشن کے حوالے سے. تو الحمدللہ یہ قرآن کا تیسرا میسیج ہے, حقوق العباد, کہ آپس میں کس طرح سے تم لوگوں نے ڈیلنگز کرنی ہے. اور نمبر 4 جو لاسٹ اس کا میسیج ہے, بیسک میسیج, وہ ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں, ڈیلنگز بٹوین مین اینڈ اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہمارا کریٹر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے کیا ہیں, اور ان میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, یہ تمام جو معاملات ہیں جو عبادات میں آتی ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. تو اس میں بات ہوئی ہے. تو یہ تو بیسک قرآن مجید کا ایک آپ کہہ لیجئے ایک بیسک میسیج ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں سٹوریز ہیں, پروفٹس کی سٹوریز ہیں, قوموں کی سٹوریز ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سٹوریز اس لیے مینشن کی ہیں کہ ایک تو انسانوں کے دل مضبوط ہوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ اے نبی یہ کہانی ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے, آپ کو تقویت ملے. ہر سٹوری میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ یو کین ریلیٹ ٹو اٹ. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں جو انسان کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے, تو اس کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری موجود ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور کوئی سلوشن انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اسی طرح ایک انسان جو ہے وہ اس کے رشتہ دار یا اس کے اپنے فیملی والے اس سے حسد کرتے ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری موجود ہے اور ان کا رویہ موجود ہے کہ کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. اسی طرح کسی نوجوان کو ڈیزائرز کا فتنہ تنگ کر رہا ہے اور اسے دعوت گناہ کہیں سے دی جا رہی ہے یا اس کے پھسلنے کے چانسز ہیں, وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی باپ اس کی ڈیفیکلٹ اولاد ہے پیرنٹس کی, تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی انسان اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہے, ٹرمینل النس ہے, ہوپ لیسنس ہو رہی ہے, حضرت ایوب کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے, حضرت ایوب کی دعاؤں سے ریلیٹ کر سکتا ہے, وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے, رائٹ. اسی طرح کوئی اکیلا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ میں, اپنے محلے میں, اپنی فیملی میں اکیلا لڑ رہا ہے, اکیلا لگا ہوا ہے, دین پر کھڑا ہوا ہے اور اسے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے, تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہیں, کیونکہ حضرت موسیٰ بھی اکیلے تھے اور بعد میں انہوں نے ہارون علیہ السلام کو مانگا, تو ساتھی مانگے اللہ سے, اور بہت خوبصورت اس میں سبحان اللہ لیسنز ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں. کوئی ان امپلائڈ ہے, جاب نہیں اس کو مل رہی, وہ بھی حضرت موسیٰ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جب حضرت موسیٰ سے ایک بندہ مارا گیا تھا غلطی سے اور پھر وہ فیوجیٹیو بن گئے, اس علاقے سے بھاگ گئے, اور ان کے دل میں ایک ڈر تھا, خوف تھا, لیکن آپ دیکھیے انہوں نے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بہت خوبصورت وہ دعا ہے. اور دیکھیں اللہ نے جاب بھی دی, شادی بھی کرائی, اور اللہ تعالیٰ نے روزے معاش بھی دیا. ان سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح جو ہے حضرت نوح سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو کہیں سے آپ کی دعوت کا رزلٹ نہیں آ رہا, لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کامیاب تھے ایون دو اتنے لوگوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی. تو دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور بس لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اتنی سٹوریز ہیں ٹو وچ یو کین ریلیٹ ٹو انشاءاللہ ان دا قرآن. بلکہ سنگل مدرس کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری, شی ریزڈ عیسیٰ علیہ السلام ایز اے سنگل مدر, اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی. اللہ اکبر. یعنی اس موقع پہ ایک پاک باز عورت وہ گود میں بچہ لے آئیں اور قوم والوں نے کیا کیا تانے دیے, سبحان اللہ, کیریکٹر اسیسینیشن کی. تو دیکھیں کتنا کچھ ہے ریلیٹ کرنے کے لیے ان سے خواتین کے لیے. حضرت آسیہ, ان کا تذکرہ موجود ہے سورہ تحریم میں بھی موجود ہے کہ
کس طرح اس خاتون نے صبر کی اعلیٰ مثال جو ہے وہ قائم کی، اور کس طرح انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب جنت میں میرا ایک محل بنا دے۔ تو عورتوں کے لیے بھی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں سٹوریز کی شکل میں۔ حضرت سارہ، ان کا تذکرہ قرآن میں، حضرت ہاجرہ کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، ان کے رویے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر جو سٹوریز پہ اگر ہم نظر دوڑائیں، قوم لوط کی سٹوری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے ان کی وائف حق پر نہیں تھی، تو ایک ایسا شخص جو سٹرگل کر رہا ہے اپنی وائف کے حوالے سے، اس کے لیے بھی ایک سٹوری موجود ہے کہ اب اس نے کیا رویہ اپنانا ہے اور کس طرح سے چلنا ہے۔ تو یہ تو چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دیں قرآنک سٹوریز سے ریلیٹ کرنے کی، بٹ سبحان اللہ، سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹرگلز ہیں وہ اتنی ڈائنامک، اتنی واسٹ، اتنی مطلب ریلیٹیبل سٹرگلز ہیں کہ ہر انسان دنیا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اور اسی لیے وہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ تو اتنی رہنمائی آلریڈی ہمارے لیے موجود ہے، اس لیے قرآن پہ تدبر، تفکر کرنا وہ بھی اس مہینے میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ قرآن کا مختصر میں نے کہا تعارف ہو جائے، تو ہم سورہ کہف کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے مکی سورز کا ایک انٹروڈکشن رکھوں گا۔ دیکھیں 86 مکی سورز ہیں قرآن میں، اور 28 مدنی سورز ہیں، 86 مکی سورز ہیں، اور مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، تقریباً 13 سال رہے۔ مکی سورز کی جو تھیم ہے وہ عقیدے کے اوپر ہے، کریڈ کے اوپر، بیکاز اس ٹائم پہ صحابہ ور فیو اینڈ اسلام نیڈڈ اسٹرینتھ آف کیریکٹر۔ اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ٹیم بلڈ کرنی تھی جن کا کیریکٹر سٹرونگ ہے، جن کا ایمان سٹرونگ ہے، اور جو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہے، بلکہ جن کی جو ایک ہائر سائیکالوجی والے لوگ ہیں۔ اسی لیے قرآن نے جو 2 مین ٹاپکس مکی سورز میں ایڈریس ہوئے ہیں، وہ اللہ کا تعارف ہے اور فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے صحابہ کو کانفیڈنس دینے کے لیے۔ تو یہ مکی سورز کا ایک مختصر جو ہے وہ تعارف ہے۔ اور مکہ میں جو مورخین ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اور دعوت کو 4 سٹیجز میں تقسیم کرتے ہیں۔ دے ڈیوائڈ دا دعویٰ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 سٹیجز۔ وہ سٹیجز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ان سٹیجز کا پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان دا ٹرو سینس قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کو سمجھ لگنی شروع ہو جائے گی کہ قرآن کی صورتوں کا اور آیات کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی ہیں۔ اور جب آپ کو وہ سیرہ سے آپ ان کو ریلیٹ کریں گے اور سیرہ کے واقعات آپ کو پتہ ہوں گے تو دیٹ ول میک مور سینس ٹو یو، اور انشاءاللہ آپ کو قرآن کی خوبصورتی بھی سمجھ آئے گی کہ واقعی قرآن لٹرلی ایک پرفیکشن کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پرفیکٹ وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ نازل کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن۔ تو وہ 4 سٹیجز کیا ہیں؟ پہلی سٹیج جو ہے وہ تقریباً پہلے 3 سال ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکرٹ دعویٰ کیا کرتے تھے اور اپنے کلوزڈ ونس کو دعویٰ کر رہے تھے، اور ایک سیکرٹلی جو ہے وہ گروپ بنایا جا رہا تھا، ذرا اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک سٹیج بلڈ کی جا رہی تھی۔ سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ مورخین اور جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلے 2 سال ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام دعوت دینا جو ہے وہ شروع کر دی، اور ظاہر ہے جب کھلے عام دعوت دینا شروع کی تو اپوزیشن بھی آئی انڈیویجول سے، انٹیگنزم، انمیٹی آئی، ریڈیکیول کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے یہ پہلا ریئیکشن ہوتا ہے باطل کا کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے اینڈ دے ڈونٹ ہیو گڈ آنسرس ٹو دیٹ، تو دے اسٹارٹ ٹو ریڈیکیول، وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں ان چیزوں کا۔ پھر ایکوزیشن پہ آ گئے وہ لوگ، ایبیوز پہ آ گئے، فالس پروپیگنڈا پر آ گئے، گینگز started to form against the Muslims، گینگز بنا کے وہ مسلمانوں کو ڈرانے لگے، اور ان کا سب سے پہلا نشانہ ویک اور پرسیکیوٹیڈ مسلمز تھے، پور مسلمز اینڈ ہیلپ لیس مسلمز۔ اور شروع میں زیادہ تر جو صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا they were from the less privileged background، کیونکہ obviously they were the most persecuted and exploited segment of society۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی باتیں سن کے انہیں ایک امید ملی. تو دیٹس وائی کہ نیچرلی وہ والا طبقہ سب سے پہلے اسلام کی طرف جو وہ اٹریکٹ ہوا ہے. تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے جو 2 سال کی ہے. تھرڈ سٹیج تقریباً 6 سال چلی, اور یہ پرسیکیوشن یعنی کہ جو ٹارچر اور پرسیکیوشن مسلمانوں کو سٹارٹ ہوئی ادھر سے لے کر یہ سٹیج ڈیتھ آف ابو طالب اینڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک چلی, یعنی 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ تک چلی. اور اس دوران پرسیکیوشن اس لیول پہ چلی گئی کہ باقاعدہ انہوں نے صحابہ کو, بلکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, کس طرح سے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو شی از دا فرسٹ مارٹر ان اسلام, کس بے دردی سے ابو جہل نے ان کو مارا, اللہ اکبر, کس طرح سے شہید کیا. یعنی اس لیول پہ انمیٹی چلی گئی کہ اتنا وہ بروٹل ہو گئے کہ انہوں نے مارنا پیٹنا بھی شروع کیا, دھمکانا تو پہلے کی بات تھی, اور انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کیا مسلمانوں کو. سوشل اور اکنامک بائیکاٹ بھی کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, شیب ابی طالب ٹو مینشن ون تھنگ. اور ظاہر ہے طائف کا واقعہ بہت پینفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ سب سے جو ہے وہ ٹف دور تھا. یہ جو تھرڈ سٹیج ہے ویری ٹف, 6 ایئر تھی. اور اس کے بعد 4th سٹیج آخری 3 سال ہیں, فرام دا 10th ٹو دی 13th ایئر آف پروفٹ ہوڈ. یہ بھی بہت ہارڈ ٹرائلز اور گریویس سفرنگس والا دور تھا پروفٹ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے. اور لائف آلموسٹ انبیئریبل ہو گئی مکہ میں, انڈیوریبل اور انبیئریبل ہو گئی. اور انفیکٹ دیر واز نو ریفیوج ان سائڈ مکہ. تو پھر فائنلی جو ہے وہ ہجرت کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. تو یہ 4 سٹیجز جو ہیں وہ ہیں پروفیٹک دعویٰ کی. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پہلی سٹیج 3 سال کی ہے, دوسری سٹیج 2, اگلی سٹیج 6 ایئر, اور لاسٹ سٹیج تقریباً 3 سال بنتے ہیں. اور سب سے جو کٹھن سٹیج ہے وہ 3rd ایئر کی ہے. اور اسی لیے اب آپ کو یہ ریلیونسی جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ سورہ کہف جو ہے یہ 3rd سٹیج میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے, جب سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم چل رہا تھا. اور اسی لیے اس میں تذکرہ اصحاب کہف کا کیا گیا ہے, کیونکہ وہ لوگ بھی ایکسٹریملی پرسیکیوٹڈ تھے اصحاب کہف, اور ان میں ہمت بھی بڑی تھی. وہ اس دور کے خدا, سو کالڈ خدا, باطل جو خدا تھا, اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے, اور انہوں نے کھلے عام اعلان کر دیا تھا کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے کر آئے, ایک اللہ پہ, ون گاڈ, اور وہی ہے آسمان و زمین کو بنانے والا. اور پھر ان کو بہت ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑی. اور اس دور میں جو بلیورز تھے, اور یہ اس پہ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کون سی ایج تھی اصحاب کہف کی. کچھ ان کو کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ 100 سال بعد غالباً یہ لوگ تھے. اور کچھ ٹرکی کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں کہ ٹرکی کا علاقہ تھا, کچھ جو ہے وہ فلسطین کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ ڈسکشنز ہیں کہ ان میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایکچولی لیسنز اخذ کرنے اس میں. لیکن پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ اس دور میں بھی بہت پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا ان لوگوں کو جو اللہ والے تھے اور توحید والے تھے اور نبیوں کی ٹیچنگز فالو کرنے والے تھے. تو باقاعدہ اس لیول کا ظلم ہوتا تھا کہ شیر کے سامنے انہیں زندہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا بطور شیر کا جو کھانا ہے. اور سوچیں کہ کتنا کس لیول کا یہ ظلم ہے. اور ماؤں کے بچے ان کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے تھے جب پتہ لگتا تھا یہ مواحد ہیں. تو اسی طرح اصحاب کہف کو امپریزن کیا گیا, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انسپیریشن ہوئی اور انہیں رخ کرنا پڑا غار کی طرف. اور اسی لیے کہف جو ہے وہ غار کو کہتے ہیں, دا کیو. اور وہاں پر جا کے وہ سوئے 309 سال. جب اٹھے تو ایوری تھنگ ہیڈ چینجڈ اینڈ دے ور ریئلی سرپرائز ٹو سی کہ ہم اتنا عرصہ سوئے ہیں. تو یہ بھی ون آف دی ونڈرز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عجائب ہیں اوبیسلی. تو اس سے پہلے ہم سورت کا آغاز کریں, میں اس کے کچھ ورچوز اور اس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ حدیث ہیں. سب سے پہلے یہ الدارمی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے, صحیح الجامع میں بھی مینشنڈ ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ whoever reads سورہ کہف on the night of Jummah, he will have a light that will stretch between him and the ancient Kaaba. اور ظاہر ہے کہ مرفوع حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے حاکم کی البہیقی کی,
Whoever reads Surah Kahf on the day of Jummah will have a light that will shine from him from one Friday to the next. یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے. اور تیسری ابن عمر صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا a light will shine for him from beneath his feet to the clouds of the sky. وہ روشنی کی مانند اس کے لیے چمکے گی اور بلکہ ایک روشنی اس کے لیے چمکے گی جو کہ اس کے فیٹ سے لے کے کلاؤڈز آف اسکائی تک جائے گی اور جو قیامت والے دن بھی اس کے لیے شائن کرے گی which will shine for him on the day of resurrection and he will be forgiven his sins between the two Fridays. سبحان اللہ. جو مائنر سنز اس نے کیے ہوئے ہیں ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو یہ بھی صحیح حدیث ہے. اور اس کے علاوہ اس کی امپورٹنس ابو درداء صلی اللہ عنہ سے مروی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever memorizes 10 verses from the beginning of Surah Kahf will be immune to the false messiah. اور ایک اور روایت میں لاسٹ 10 verses کا بھی ذکر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصاً پہلی 10 آیات اور لاسٹ 10 آیات کو سمجھنا اور میمورائز کرنا یہ بہت ضروری ہے فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ اس میں کچھ ایسے لیسنز ہیں جو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جو انسان کو اسٹرینتھ دیں گے اس فتنے کو جاننے میں بھی, پہچاننے میں, آئیڈینٹیفائی کرنے میں, کیونکہ ہر ایک تو آئیڈینٹیفائی فتنہ دجال کو یا دجال کو کر بھی نہیں پائے گا. اور اس کو میمورائز کرنا اور اس کو ریسائٹ کرنا ڈیورنگ دیٹ ٹائم ان آیات کو. اور انفیکٹ دجال اللہ نہ کرے کو فیس کرے, لیکن دجال سامنے آ جائے تو پھر اس کے سامنے بھی ریسائٹ کرنے کا بائی ہارٹ جس کو یاد ہوگی اس کا جو ہے وہ بڑا فائدہ ہے. فتنہ دجال کے حوالے سے بھی کچھ میں انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہوں گا, آپ کے سامنے روایات رکھنا چاہوں گا تاکہ اس فتنے کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے ایک ایسی دنیا بنائی جائے گی, اس کے جو ظاہر ہے ساتھی ہیں, جو مددگار ہیں, اوبویسلی جو باطل ہے وہ ایک سٹیج سیٹ کریں گے. دے ول سیٹ اے سٹیج, اور اس سٹیج میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ دجال, the word دجال is derived from the root word دجل which means extreme deception, دھوکہ. تو ایک تو ایسی دنیا قائم ہوگی which is full of fakeness, fake world اور fake values لوگوں کی, اور گاڈلی ورلڈ آرڈر سے نکل کے لوگ ٹوٹلی اپوزٹ ورلڈ آرڈر پہ آ جائیں گے اور ہر چیز الٹی ہونے لگے گی. یعنی سچ جھوٹ لگنے لگے گا, جھوٹ سچ لگنے لگے گا, اور ایکسٹریم پروپیگنڈے کا جو ہے وہ دور ہوگا, اور ایکسٹریم ایلوژنس کا, ہیلوسینیشنس کا دور ہوگا. لوگ ببل میں رہ رہے ہوں گے, فیک لائفز گزار رہے ہوں گے لوگ, اور کمپلیٹلی آخرت سے مطلب انکنسرنڈ, اور بس دنیا دنیا دنیا, اور ایکسیسو مٹیریلزم, سکسیس کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہوگی اس دور میں. اور لوگ جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں وٹنس کریں گے جو شاید اس دور سے 20-30 سال پہلے ناممکنات میں سے تھیں, لیکن اب وہ نہ صرف ممکنات ہو گئی ہیں بلکہ وہ اس زمانے کے ایتھوز کا حصہ بن جائیں گی. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ LGBTQ, یعنی آج سے 50 سال پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو پسند کیا جائے گا, پروموٹ کیا جائے گا, حلال کیا جائے گا, اور اس کی ریلیز نکلیں گی اس کی سپورٹ میں. لیکن دیکھ لیں آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ایک تو اے ورلڈ فل آف فیکنس, اور دوسرا اے ورلڈ فل آف ڈسیپشن, ایکسٹریم ڈسیپشن. دیکھیں ڈسیپشن اور لائے میں فرق ہے. جھوٹ پکڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے وہ پکڑا جائے گا, لیکن ڈسیپشن کیا ہے؟ ڈسیپشن ہے کہ کچھ سچ کو مکس کر دیا جائے, کچھ ٹھیک چیزوں کو مکس کر دیا جائے, لیکن زیادہ تر باطل ہو, زیادہ تر جھوٹ ہو. تو دس از ویری ڈینجرس. اور اللہ معاف کرے جب آپ دیکھتے ہیں میڈیا کی طرف, دا وے میڈیا پریزنٹس تھنگس, آپ دیکھیں نا آج کا انسان کتنی جلدی انفلوئنس ہو سکتا ہے چیزوں سے. یعنی اتنا آسان ہے کسی کو انفلوئنس کرنا آج کے دور میں کہ ایک کلپ لگایا, اس کے پیچھے بڑا زبردست سا میوزک لگایا, ایک ٹیون لگائی, اس کے بعد کچھ اپنی بات کر دی, تو آپ دیکھیں فوراً سے انسان جو ہے اس بات کو مان لیتا ہے اور اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ
اتنا ہیویلی ڈپینڈنٹ اور ریلائنٹ ہو جائے گا اس دور کا انسان ان چیزوں پہ، مٹیریلسٹک چیزوں پہ، کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ہاتھ میں تو جنت دوزخ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویدر کو کنٹرول کرنے کا اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی یا جو بھی ذریعہ ہوگا، اسی طرح اس کے پاس دلائل ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑا پکا مومن اس کے سامنے آئے گا اور وہ اس کے سامنے دلائل رکھے گا دجال اپنے، تو دیٹ پرسن ول بی کنونسڈ۔ تو یہ اس لیول کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھاگ جانا، جب تم دجال کو دیکھو تو بھاگ جانا، اسے فیس نہ کرنا، اس کے فتنے کو بھی فیس نہ کرنا، اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جو ہر نماز میں پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا آپ کو حصن المسلم ایپ ہے اس میں بھی مل جائے گی، اور ویسے بھی مل جائے گی، دعا فرام پروٹیکشن آف دجال، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو یہ ہے اس لیول کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر نماز میں سکھایا صحابہ کو کہ یہ دعا تم کرو ہر نماز میں درود ابراہیمی کے بعد۔ اور پھر دیکھیے دجال کے دور میں بیڈ اور اب نارمل ول بیکم نارمل اینڈ کول۔ وہ چیزیں جو اب نارمل تھیں وہ نارمل ہو جائیں گی، لوگوں کی روٹینز ٹوٹلی الٹی ہو جائیں گی، لوگ اتنا بے بس ہو جائیں گے کہ لوگ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ جو پورا ایک سوسائٹی یا سویلائزیشن یا اسٹرکچر بن چکا ہے، اس میں نیچرل وے آف لائف کے مطابق کیسے زندگی گزاری جائے۔ اور آج لوگ پریشان ہیں، لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس روٹین کا حصہ رہتے ہوئے، اس ماڈرن ورلڈ اور ماڈرنٹی کا حصہ رہتے ہوئے کس طرح ہم اسلامک ویلیوز کو لے کر چلیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے سب سے بگر چیلنج، اور اسی کو تو فتنہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ ہمیں ان چیلنجز کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے، مینٹلی اور فزیکلی انشاءاللہ ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور ذرا ہم نوٹ کریں تو جتنی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں دجال کے حوالے سے، تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے اور سمجھ یہ آتی ہے کہ نمبر 1 دجال کی ایک بہت پاورفل آرمی ہوگی اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ ایسٹ سے وہ نمودار ہوگا، خراساں کے علاقے سے۔ آج کل کچھ لوگ خراساں کو پاکستان سے ریلیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جو ہے انگلی ایسٹ کی طرف کی، تو وہ عریبین سی کی طرف لوگ کچھ استدلال کرتے ہیں کہ وہ عریبین سی ہے یا سندھ کا علاقہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو خراساں تھا اس میں سندھ بھی شامل تھا پاکستان کا بارڈرز میں، لیکن اس میں افغانستان کا علاقہ بھی شامل تھا، ایران کا بھی کچھ علاقہ شامل تھا۔ تو یہ استدلال ناٹ شور کہ ہم حتمی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے نکلنا ہے اس نے، یا سندھ سے نکلنا ہے، عریبین سی سے نکلنا ہے۔ ظاہر ہے کچھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ گوادر کے آگے جا کے عریبین سی میں ایک بہت پرانا مندر بھی ہے کالی ماتا کا، اور ہو سکتا ہے وہ ہو وہ جگہ جہاں تمیمت داری گئے تھے۔ وہ فیمس حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے، ایک صحابی جو اس وقت کرسچن تھے، ان کا جہاز 1 مہینے جو سمندر تھا اس میں ظاہر ہے لہروں کی وجہ سے دے گاٹ لاسٹ، 1 مہینے تک وہ لاسٹ رہے۔ اس کے بعد ایک آئیلینڈ کے پاس جا کے ان کا جہاز لگا، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی دجال سے، جساسہ سے، جو کہ ایک جانور نما کریچر تھا۔ اور دجال کو جب انہوں نے دیکھا، ایکسپلین کیا کہ ایک بہت ہی ہیوی ویٹ لفٹنگ جیسے کرنے والا ایک انسان ہوتا ہے، براڈ شولڈرز، وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے کسی کو اس طرح جکڑے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا وہ اسٹرانگلی جکڑا ہوا تھا۔ کچھ سوالات اس نے کیے ان سے، اور پھر وہ آ کے سارا واقعہ تمیمت داری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اللہ کے نبی نے اکنالج کیا کہ ہاں تم نے تمہاری اسی سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ اپنے طرف واقعات بالکل ٹھیک ہیں، اس پہ بھی ایک ڈسکشن اسکالرز میں موجود ہے کہ وہ آئیلینڈ ایگزیکٹلی ہے کہاں۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ، یہ میں آپ کو بس ویوز بتا رہا ہوں، مختلف لوگوں کی آراء آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ کہ کیا معاملہ ہے، اور اس انفارمیشن سے زیادہ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے۔ اس میں اتنی کھوج نہیں لگانی چاہیے کہ وہ ایگزیکٹلی ہے کہاں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ اس بات کا ہے کہ ایکچولی اس کے فتنے سے بچنا کیسے۔ تو دیکھیں ایک اسکالرس کے درمیان ڈسکشن موجود ہے
ایک اسکالر جو ہے وہ کہتے ہیں، دیر از اے گروپ آف اسکالر جو کہتے ہیں کہ دجال ڈفرینٹ ٹائمز میں فزیکل فارم میں آیا ہے، آ سکتا ہے. جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا ابن سیاد، اور کافی صحابہ کا گمان ہے کہ وہ دجال تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ نگیٹ کیا نہ افرم کیا. تو اس لیے وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ثابت یہ ہوا کہ دجال اس ٹائم پہ مے بی فزیکل فارم میں وہاں آیا ہو، اور ڈفرینٹ ایجز میں فزیکل فارم میں آتا ہو، لیکن جو باطنی طور پہ ہے وہ اس جگہ پر ہے، اور وہاں سے وہ فزیکلی ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. واللہ عالم. یہ ایک ویو ہے، لیکن یہ کہ اگین میں کہوں گا کہ ہمیں زیادہ ان باتوں میں کھوج اتنی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جب نمودار ہونا ہے تو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اینڈ وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل، اور ہمیں اپنی پروٹیکشن جو ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے. یہ ہے اصل بات. تو بہرحال دجال جب آئے گا تو احادیث سے اور روایات سے یہ واضح تو ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت پاورفل آرمی ہوگی، اور اینٹی اسلام پروپیگنڈا، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اینٹی اسلامک پروپیگنڈا ہوگا اس کے پاس، اور وہ پروپیگنڈا میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، انتہائی ایکسٹریملی سوفسٹیکیٹڈ. تو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کتنے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے، الگوریدمز، ڈیٹا انالیسز، ڈیٹا یوزیج، اس کے بعد ہیکنگ، اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے آئی ٹی کی ایک دنیا، اٹینشن انجینئرز. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے کمپنیز جو ہیں وہ کس سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کمپیٹ کر رہی ہیں آپس میں، اور کس طرح سے لوگ انفلوئنس بھی ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے. پھر اے آئی کا دور آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو کہ ایک نیکسٹ لیول میں سمجھتا ہوں فتنے کا دور آنے والا ہے. تو یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو ایک سسٹم تیار ہوگا وہ سسٹم انتہائی سوفسٹیکیٹڈ پروپیگنڈا کا سسٹم ہوگا، کیونکہ پروپیگنڈا سے ڈسیپشن پھیلتی ہے بہت زیادہ. پھر ظاہر ہے کہ یہ جو سبحان اللہ ڈیزائرز کی دنیا کھڑی کر دی ہے ویسٹ نے، جس میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ، میوزک انڈسٹری، ٹھیک ہے، اتنی ڈسٹریکٹیو انڈسٹری ہے یہ کہ بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو ریزسٹ کرنا. اور ایک انسان جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے وہ دین سے ہٹتا جاتا ہے، اپنے نیچرل ایک لائف سٹائل سے ہٹتا جاتا ہے، گاڈ کے ورلڈ آرڈر سے ہٹتا جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں لگتا. اس طرح سے یہ چیزیں صراحت کرتی ہیں. اور پھر یہ بھی محسوس ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز بھی ہوں گی، بلکہ وہ اس کا ماسٹر ہوگا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا. اور یہ بھی معلوم پڑتا ہے حدیث سے کہ اس کے پاس سیریمونیل بلیک میجک ہوگا، بہت ہی پوٹنٹ قسم کا، اور اس کے پاس شیاطین بھی ہوں گے، انفلوئنس اوور دا جن. دیکھیں نا، یہ بھی حقیقت ہے کہ جنات کا بھی ایک رول ہے. جنات میں جو برے جن ہیں، شیاطین ٹو بی اسپیسیفک، تو یہ محسوس ہوتا ہے حدیث کا مطالعہ کر کے کہ شیاطین اور بلیک میجک بھی ظاہر ہے اس کے پاس ہوں گے. اور یہ بھی بات پتہ لگتی ہے حدیث کی روشنی میں کہ ایمینس ویلتھ ہوگی اس کے پاس، بہت زیادہ ویلتھ ہوگی، گلیمر ہوگا. اور اس کے آنے سے پہلے کچھ ایونٹس ایسے ہوں گے جو میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ گلوبل فیمن آئے گا، 3 سال تک جو ہے وہ فیمن آئے گا، قحط سالی. اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ اگر ہم اس دوران ہوئے تو ہم کیا کھائیں پیئیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ جو ذکر ہے اسپیشلی، اس کا صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ یہ تمہیں کافی ہو جائے گا، یہ والا جو ذکر ہے. تو ذکر کے آپ دیکھیں فزیکل اینڈ اسپرچول بینیفٹس دونوں ہیں. تو دیکھیں یہ آلدو تھوڑا سا لوگ کہیں گے کانسپیریسی تھیوری ہے، لیکن یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سیٹینک کلٹس یا جو اکلٹ ریلیجنز ہیں، جو اینشینٹ سمبلز آف آئیڈولیٹری پر چلنے والے ہیں، اور جو فری میسنس کے بارے میں الومیناٹی کا بھی بڑا تذکرہ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ کلٹس ایک حقیقت تو ہیں، سیٹینک کلٹس، اور یہ جو اکلٹسٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اسی کی تیاری کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اور مے بی دے آر پارٹ آف دی دجالی فتنہ اینڈ دا دجال ورلڈ آرڈر ایز ویل. تو اس میں کچھ پری ایونٹس جو اس سے پہلے ہوں گے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے،
ویریلی پریسیڈنگ دا فالس مسایا ول بی ایئرز آف ڈسیپشن. دجال کے آنے سے پہلے ایکسٹریم ڈسیپشن کے ایئرز ہوں گے. یعنی اتنا لوگ کھو جائیں گے اس ڈسیپشن میں کہ سچ جھوٹ لگے گا اور جھوٹ جو ہے وہ سچ لگے گا, اور ہر چیز اپوزٹ ہونے لگے گی, اور بے حیائی جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جائے گی, ٹرمینالوجیز ہی چینج ہو جائیں گی. لوگ جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے لگیں گے سارے گناہوں کو, ساری چیزوں کو. تو یہ ایکسٹریم ایئرز آف ڈسیپشن ہے فالس مسایا سے کے آنے سے پہلے. اور پھر فرمایا ان وچ دا ٹروتھ آر بلائڈ اینڈ دی لائرز آر بلیوڈ, دا ٹرسٹ وردی آر ڈسکریڈیٹڈ اینڈ دا ٹریچرس آر ٹرسٹڈ اینڈ دا ڈسگریسفل اسپیک. یعنی آپ سبحان اللہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ معاملات چل رہے ہوں گے, اور باقاعدہ ڈسیٹفل اور ڈسگریسفل لوگوں کو ٹرسٹ کیا جائے گا, اور بلکہ وہ لوگوں سے مخاطب ہوں گے اور لوگ ان کو گلوبل ورلڈ لیڈر سمجھیں گے, ان ڈسیپٹیو لوگوں کو. تو سبحان اللہ, اس میں زیادہ ڈیٹیل میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ سمجھ جائیں گے بہت اچھے سے, جس کی کچھ نظر ہے ظاہر ہے کرنٹ افیئرس پہ کہ واٹ ایکچولی از گوئنگ ٹو ہیپن. سبحان اللہ. تو باقی یہ کہ انشاءاللہ مزید میں آپ کے سامنے جو ہے وہ احادیث رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ فرمایا کہ دا پیپل ول فلی فرام دا فالس مسایا ان ٹو دا ماؤنٹینس. اور یہ کون لوگ ہیں جو بچنا چاہتے ہیں کہ لوگ دجال سے بچنے کے لیے, فالس مسیحا سے بچنے کے لیے پہاڑوں کا رخ کریں گے. اور یہ صحابیہ جو رپورٹ کر رہی ہیں اس حدیث کو, ام شارق, یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ویئر ول بی دی عربز آن دیٹ ڈے. یا رسول اللہ عربز کہاں ہوں گے اس دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قلیل, دے ول بی فیو, وہ بہت کم ہوں گے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 2945. تو یہ بھی اس کے آنے سے پہلے ایک سائن. اور مڈل ایسٹ میں جو اس وقت حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور آپ کو چاہیے کہ مزید کرنٹ افیئرس پہ ایک نظر رکھیں, اور ہمیں چاہیے کہ تیاری کریں. تو جسٹ ٹو کنکلوڈ, جو فتنہ دجال ہوگا اور جو اس کی ایج ہوگی, اس کے کچھ ایٹریبیوٹس دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں ایکسٹریم اگنورنس, مس انفارمیشن ہوگی, ایکسٹریم کنفیوژن کا دور ہوگا, انہیلدی فوڈ ہوگا, فیک لوگ ہوں گے, فیک آئیڈینٹی ہوگی, فیکنس ہوگی, ایک آرٹیفیشل دنیا ہوگی, اور ایکسٹریملی مٹیریلسٹک ہو جائیں گے لوگ, مٹیریلزم سے امپریس ہونے والے ہو جائیں گے, اور پھر دجال کو ریزسٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور کچھ لحاف جو دجال لوگوں کے مائنڈز پر ظاہر ہے وہ لحاف آئیں گے تاکہ وہ ٹروتھ کو ریکگنائز نہ کر سکیں. اس میں ایک لیئر آف مس انفارمیشن ہے, لیئر آف سو کالڈ سائنٹیفک آ ہے, لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن ہے, اور لیئر آف گلیمر ہے. تو یہ آج کا دور ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ دوسری ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.